السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید کرتا ہوں تمام دیکھنے والے سننے والے خیرت و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے قرآن پاک میں لفظ اللہ یا اللہم آ جائے تو ہم نے اسے کیسے پڑھنا ہوتا ہے۔ اپنے ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے تھوڑی سی وضاحت سن لیجئے۔ قرآن پاک میں جب بھی لفظ اللہ یا اللہم آ جائے تو اس سے اشارہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس کی طرف ہوتا ہے، یعنی یہ اللہ رب العزت کے لیے بولا جاتا ہے۔ اسم کے معنی ہے نام۔ اسم عربک زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نام۔ اردو کے اندر جیسے ہم کسی کو کہہ لیتے ہیں کہ فلانے کا یہ نام، فلاں کا یہ نام، تو اسم کے معنی بنتے ہیں نام کے۔ اور جلالہ کے معنی اگر اردو میں کریں گے تو اس کے معنی بنیں گے بلند و برتر، شان و شوکت والا، اعلیٰ، عرفہ، بلند۔ یہ تمام میننگ اس لفظ کے اندر آ جاتے ہیں جلالہ کے اندر، ٹھیک ہے۔ اب چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ اس میں جلالہ یعنی قرآن پاک میں اگر لفظ اللہ آ جاتا ہے یا اللہم آ جاتا ہے تو ہم نے اسے کیسے پڑھنا ہوتا ہے، یعنی کب ہم نے اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے اور کب ہم نے اس کو باریک کر کے پڑھنا ہے، اس کی آج تھوڑی سی ڈیفینیشن سمجھ لیں اور اس کے بعد پھر آگے قرآن کریم میں اس کو پڑھیں۔ دیکھیں، لفظ اللہ سے پہلے اگر زبر یا پیش آ جائے، لفظ اللہ سے پہلے اگر زبر یا پیش آ جائے تو لفظ اللہ کے لام کو ہم نے موٹا پڑھنا ہوتا ہے۔ اسی طرح لفظ اللہم کی لام سے پہلے اگر زبر یا پیش آ جائے تو ہم نے لفظ اللہم کی لام کو موٹا کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ تو تھا زبر اور پیش کا مسئلہ۔ اب دیکھ لیں، اگر لفظ اللہ کی لام سے پہلے زیر آ جائے، لفظ اللہ کی لام سے پہلے زیر آ جائے تو ہم نے اسے باریک کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ اسی طرح لفظ اللہم کی لام سے پہلے اگر زیر آ جاتا ہے تو ہم نے اس کو باریک کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ بات امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب چلتے ہیں مثالوں کی طرف اور مثالوں سے اس بات کو اچھے طریقے سے دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں، لفظ اللہ کی لام سے پہلے جب زبر آ جائے تو ہم اسے کس طرح سے پڑھ رہے ہیں، دیکھ لیں۔ لقد سمع اللہ، سمع اللہ، لفظ اللہ کی لام سے پہلے عین پر زبر لگا ہوا ہے تو ہم لفظ اللہ کو پر کر کے یعنی موٹا کر کے پڑھ رہے ہیں۔ اسی آیت کو کنٹینیو کرتے ہوئے آگے دیکھیں، قالوا ان اللہ، اب لفظ اللہ کی لام سے پہلے نون پر زبر لگا ہوا ہے تو ہم اسے پر کر کے پڑھ رہے ہیں، ان اللہ۔ اسی طرح نیکسٹ آیت میں اسی میں ہی دیکھ لیں، ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ، لفظ اللہ کے نون سے لام سے پہلے نون پر زبر لگا ہوا ہے تو ہم اسے موٹا کر کے پر کر کے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک ہی پیج پر ہمیں اس کی تین مثالیں ملی۔ آگے نیکسٹ آیت میں اسی پر ہی دیکھ لیں، الذین قالوا ان اللہ، ٹھیک ہے۔ اب چلتے ہیں دوسری مثال کی طرف۔ دیکھیں، لفظ اللہ یا اللہم کی لام سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا اگر زبر یا پیش آ جاتا ہے تو ہم اسے موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ زبر کی مثالیں میں نے آپ کو دے دی، پیش کی مثال دیکھ لیں۔ لفظ اللہ کی لام سے پہلے پیش ہو، ان اتاکم عذاب اللہ، اب لفظ اللہ کی لام سے پہلے با پر پیش لگا ہوا ہے تو ہم اسے موٹا کر کے پڑھ رہے ہیں۔ اب چلتے ہیں، اگر لفظ اللہ کی لام سے پہلے زیر آ جائے تو ہم اسے باریک کر کے پڑھیں گے۔ اس کی مثال دیکھ لیں قرآن کریم میں، لا یشترون بآیات اللہ، لا یشترون بآیات اللہ، لفظ اللہ کی لام سے پہلے تا کے نیچے زیر لگا ہوا ہے تو ہم اسے باریک کر کے پڑھ رہے ہیں، بآیات اللہ۔ آپ اس کو بآیات اللہ ایسے نہیں پڑھیں گے۔ ایک اور مثال دیکھ لیجئے، اب یہاں پر دیکھیں، بآیات اللہ ویقتلون النبیین، بآیات اللہ، ٹھیک ہے۔ لفظ اللہ کی لام سے پہلے تا پر زیر لگا ہوا ہے تو ہم اسے باریک کر کے بآیات اللہ پڑھ رہے ہیں۔ نیکسٹ آیت میں دیکھیں، من آمن باللہ، من آمن باللہ، لفظ اللہ کی لام سے پہلے با پر زیر لگی ہوئی ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی
کہ اگر لام سے پہلے لفظ اللہ کی لام سے پہلے زیر آ جائے تو ہم نے لام کو باریک کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ یہاں تک امید کرتا ہوں آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ لفظ اللہ کی لام سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو ہم اسے موٹا پڑھیں گے، اور اگر زیر آ جاتی ہے تو ہم نے لفظ اللہ کو باریک کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ اب ہم لفظ اللہم کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ لفظ اللہم کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، یعنی لفظ اللہم کی لام سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہم کو ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہوتا ہے، اور اگر لفظ اللہم کی لام سے پہلے والے حرف پر زیر آ جائے گی تو لفظ اللہم کو ہم باریک کر کے پڑھیں گے۔ مثال میں آپ کو ایک ہی دوں گا، دیکھ لیں پارہ نمبر 7 ہے، سورہ مائدہ ہے، آیت نمبر 114 ہے۔ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا، اب لفظ اللہم کی لام سے پہلے مریم کی میم کے اوپر زبر لگا ہوا ہے، تو ہم لفظ اللہم کو موٹا کر کے پڑھ رہے ہیں، مریم اللہم، ٹھیک ہے۔ یہ لفظ اللہم اس لحاظ سے بھی قابل غور ہے کہ اکثر دعاؤں کے شروع میں لفظ اللہم لگا ہوتا ہے، تو اس لیے لفظ اللہم کی ڈیفینیشن کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ بات اچھے طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ لفظ اللہ اور اللہم کو قرآن کریم میں جب بھی ہم نے پڑھنا ہے تو کس طرح سے پڑھنا ہے۔ ایک بات ذرا اور قابل وضاحت ہے اور قابل غور ہے، اسے بھی سمجھ لیں کہ لفظ اللہ اور اللہم کے علاوہ اگر قرآن پاک میں جہاں پر بھی لام کا استعمال ہوگا تو وہ لام موٹا نہیں پڑھا جائے گا بلکہ باریک پڑھا جائے گا۔ مثال دیکھ لیں قرآن کریم میں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ، اب اس آیت مبارکہ میں کتنی جگہ پر لام استعمال ہوا ہے؟ جہاں جہاں پر بھی لام استعمال ہوا ہے آپ غور سے دیکھیں اور پڑھ کر دیکھیں تو آپ کو لام باریک استعمال ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور باریک ہم اسے پڑھیں گے۔ تو امید کرتا ہوں آج کا ٹاپک آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب چلتے ہیں ہماری ویڈیو کے لاسٹ میں ہمارے ہوم ورک جو ہم نے نیا سیکشن شروع کیا ہے۔ آج کا ہمارا سوال ہے قرآن مجید سے متعلق، قرآن مجید کی وہ کون سی سورت ہے جو سب سے بڑی سورت کہلاتی ہے؟ قرآن مجید کی اس سورت کا نام ہمیں بتا دیجئے کامنٹ سیکشن میں جسے قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ یاد رکھیے، دوبارہ سے سن لیں، قرآن مجید کی اس سورت کا نام بتائیے جسے قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔